آپ ذرا یاد کریں کہ یہ جو مرر ہے آئینہ یہ کتنا کو پرانا ہے، آپ کو پتہ ہے جی کتنی کوئی ہسٹری کتنی پرانی ہے؟ مثلاً کوئی ایسی چیز یاد کریں جس میں شیشہ آئینہ کوئی چیز آتی ہو نا جی، ماضی کی کوئی چیز آپ کو سمجھ، اچھا کوئی ایسی چیز آپ نے جو دیکھی ہو اور وہ آئینے کی شکل میں ہو، مثلاً شیش محل ایک بڑی بہترین مثال ہے جس میں اگر ایک جگہ پہ آپ ایک چراغ جلا دیں تو پورے کا پورا جو شیش محل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ہر جگہ سے وہ ریفلیکٹ ہونے لگ پڑتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے اس میں، یہ ورڈ ہے ریفلیکشن، یہ کہیں لکھ لیجئے گا، میرا سارا ٹاپک ریفلیکشن کے گرد گھومنا ہے۔ اچھا اب یہ اس سے پہلے میری بہن نے کہا کہ جی لوگ پانی میں دیکھتے تھے، لوگ پانی میں دیکھتے تھے، کوئی بھی چیز آپ یہ دیکھیں اپنے نیچے اس میں بھی ریفلیکشن ہوگی، جہاں چمک ہے، جہاں لائٹ ریفلیکٹ ہو سکتی ہے وہاں پر آپ کی ریفلیکشن آ سکتی ہے، ریفلیکشن جہاں پر بھی ہوگی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آپ جیسے ہی شیشہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے بال ٹھیک ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آپ شیشہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرا کاجل خراب ہے، میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ آپ شیشہ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے منہ نہیں دھلا ہوا یا میں نے کھانا کھایا تھا کچھ لگا ہوا ہے، آپ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جو بھی یہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتا کوئی اور اس کے لیے کرتا ہے، مثلا بچے کا منہ گندا ہے، یہ ماں صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اللہ نہ کرے کوئی مینٹلی ریٹارڈ ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے جو اس کا منہ صاف کرتا ہے، اس کی چیزیں ٹھیک کرتا ہے۔ یہ جس طرح ایک مرر، ایک آئینہ، وہ ریفلیکشن آپ کو دے کے بتاتا ہے آپ یہ ہیں اور یہاں کر کے غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے، اتنے کام کی چیز ہے کہ کئیوں کے بیگ کے پرس میں بھی ہوگا، چھوٹا سا شیشہ ہوگا، کئی لوگ گاڑی کے اندر دیکھ لیتے ہوں گے، کئی لوگوں کے دفتر میں ہوگا، کئی لوگوں کے گھروں میں ہوگا، اور یہ اتنی ضروری چیز ہے ہماری زندگی میں کہ اس سے ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ برا دکھتا ہے کہ جی ہمارے چہرے پہ کچھ لگا، ہم شیشے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بڑا سچا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو آپ ہیں میں نے وہ دکھا دیا، نہ اس سے میں نے بڑھایا ہے نہ اس کو میں نے کم کیا۔ ماں سوائے یہ کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے میلے لگتے تھے گاؤں میں تو اس میں ہوتا تھا کہ چہرہ لمبا کر کے دکھا رہا ہے، وہ ٹیڑھا کر کے دکھا رہا ہے، قد لمبا کر کے قد چھوٹا کر کے، وہ بھی مرر ہی ہوتا تھا، کنکیو یا کانویکس۔ لیکن عام طور پہ آئینہ شیشہ وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ جس طرح آئینہ اور شیشہ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کیا ہیں، اس طرح زندگی کی کچھ سچویشنز بھی مرر کا رول پلے کرتی ہیں۔ کیا بولا؟ کچھ سچویشنز بتاتی ہیں، کچھ واقعات، کچھ اچھے برے واقعات، بعض اوقات فیڈ بیک، بعض اوقات کوئی بندہ بتاتا ہے، بعض دوست آپ کا وہ آئینہ ہو، دوست اچھا دوست ہو جو آئینہ ہے، کہا جاتا ہے نا جی۔ آئینہ کیوں کہا جاتا ہے، کبھی غور کیا؟ وہ آپ کو ایک ہے آپ کی طرح کا ہوگا نہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہے یہاں کمزوری ہے ٹھیک کر دو، یہاں پر ٹویا ہے، یہاں پر ٹبا ہے، یہاں پر کمی ہے، یہاں پر کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کر دو۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر باشعور بندہ اس کے اندر بلٹ ان یہ چیز ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے نا وہ خراب ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا بولا؟ ٹھیک ہونے کا آدھا سفر یہ جاننے میں ہے کہ میں غلط ہوں۔ کیا بولا؟ ٹھیک ہونا اگر ٹوٹل ایک سفر ہے، اس کا آدھا حصہ ڈائگنوز ہے کہ میں غلط ہوں۔ جیسے ہی یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں کسی بھی حصے میں تو میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ سو دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست آئینہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے یہاں پر کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو سچویشن، واقعہ، وقت بعض اوقات آئینے کا رول پلے کرتے ہیں، اور وہ آئینے کا رول پلے کر کے آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ ہیں اور یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ کمزوری ہے اور یہ آپ کی کیا ہے؟ طاقت ہے۔ اب اگر یہ جو میں نے بتایا ریفلیکشنز سچویشنز پہ ہوتی ہیں، اگر ہم غور کریں اور باشعور انسان غور کرتا ہے تو آپ کو زندگی میں پیچھے مڑ کے کئی جگہ ریفلیکشنز نظر آئیں گی جہاں پر لائف نے، ایونٹ نے، واقعے نے ریفلیکٹ کیا ہے کہ یہاں پر مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس سے آپ کو ریئلائز ہوا ہوگا کہ مجھے گھر بتا کے جانا چاہیے، وہ ریفلیکشن ہے جی۔ ایک واقعہ جس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ جی مجھے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک واقعہ جس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ یہ مجھے اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے، ایک آپ کی زندگی میں واقعہ ہوگا، اس واقعے نے آپ کو سکھایا ہوگا کہ ہمیشہ پاؤں رکھنے سے پہلے نیچے دیکھنا چاہیے زمین بھی ہے کہ نہیں۔ ایک واقعہ ہوگا جس نے بتایا ہوگا کہ کبھی بھی آپ نے تنگ جوتے اگر پہنے ہیں تو سفر نہیں کرنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے جی، تنگ جوتے آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ سارے کے سارے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن سے آپ نے لرن کیا، اور وہ غلطیاں آپ جو کبھی کی تھیں آج آپ نہیں کر رہے۔ یہ سب میری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ ورڈ جو ریفلیکشن ہے، ورڈ کیا ہے؟ ریفلیکشن۔ ریفلیکشن ایک انتہائی مثبت ورڈ ہے۔ ریفلیکشن یہ بڑے کام کی چیز ہے۔
جس کو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور یہ بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ ریفلیکشن، جس کی زندگی میں ریفلیکشن ہوتی ہے اسی کی زندگی میں امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امپرومنٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، بہتر ہونا، پروگرس، گروتھ۔ جب بھی بندہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ گرو کرنے لگ پڑتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے اچھا یہ میں نے کیا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا احساس ندامت، اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث مبارک ہے، یہ گناہ گاروں میں بہتر گناہ گار وہ ہے جو نادم ہے، جس کو احساس ہو گیا، جس نے ریفلیکٹ کیا ہے اور ریفلیکشن کے بعد اسے سمجھ آئی ہے میں غلط ہوں، اس کی بھی قدر دانی ہے۔ حالانکہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن گناہ گاروں میں بھی درجے ہیں، اور ایک درجہ جو بہتری کا تھوڑا سا درجہ وہ کیا ہے، اس نے ریفلیکٹ کیا تو اسے پتہ لگا کہ میں غلط ہوں، لہٰذا مجھے ندامت کے ساتھ واپس آنا چاہیے۔ آپ سب کے سب اس ریفلیکشن کی عادت کو اپنی زندگی میں لے آئیے۔ آپ جب بھی کبھی ریفلیکٹ کریں گے، اس کے بڑے آسان ٹیکنیکس ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا۔ اس کا بیسٹ جو سب سے آسان طریقہ ہے، سونے سے پہلے پورے دن کو ریفلیکٹ کیا کریں۔ سب سے آسان طریقہ میں روز کرتا ہوں، بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں۔ میں دن کا پہلا جو گھنٹہ ہوتا ہے شروع کرنے کا، اور سونے سے آخری جو گھنٹہ ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ سمجھ لیں اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کتنا قیمتی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے اور سپر مین بن سکتے ہیں، سپر وومن بن سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کتنا امپورٹنٹ وقت ہے۔ دیکھیں نا اس پہ کتاب ہے 5 AM کلب، دنیا میں 5 AM کلب ابھی آئی ہے 2 سال 1.5 سال پہلے، اور کتنی بک گئی اور کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو گئی، اور کتنے 5 AM کلب دنیا میں بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبح اٹھنے کا پہلا گھنٹہ، اس گھنٹے میں مائنڈ پروگرام ہوتا ہے، اس ایک گھنٹے میں مائنڈ پورے کا پورا سمجھ لیں کہ میزائل نے ڈائریکشن لینی ہوتی ہے پورے دن کی کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ اور سونے سے پہلے کا آخری گھنٹہ تب بھی سب کانشیس بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کا مائنڈ جو کچھ لے رہا ہوتا ہے وہ لے کر پھر خواب میں چلا جاتا ہے۔ یعنی مائنڈ میکنگ یا مائنڈ سیٹ بننا، اس کے 2 وقت بڑے ہی اہم ہیں، ایک صبح کا پہلا گھنٹہ اور ایک سونے سے پہلے کا آخری جو گھنٹہ ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں کیا ہے، ویسے ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں، ہم آخری گھنٹے میں ڈرامہ یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم لڑے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کے بھی ایک پنجابی میں کہتے ہیں ہلا للا پڑی ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑا سا پہلے اٹھنا چاہیے، وقت سے پہلے تیاری کرنی چاہیے، دن کو تھوڑا سا آغاز جلدی کرنا چاہیے، آئیڈیل ہے فجر سے پہلے اٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے کاموں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ ریفلیکٹ کرنے کی عادی ہو جائیں سونے سے پہلے، پورے دن کو پورا ریوائز، ریویو اور ریفلیکٹ کیا کریں کہ میں نے پورا دن آج کیا کیا، آج کیا کیا ہوا، آج اچھا کیا کیا تھا۔ کمانڈ دینی نا، آپ نے مائنڈ کو کمانڈ دیا اچھا کیا کیا تھا، تو آپ کو پورے دن کی سب وہ چیزیں جو اچھی تھیں وہ یاد آئیں گی۔ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو میرا حق نہیں تھیں لیکن ہو گئی میرے ساتھ، تو آپ کا شکر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ میرا کتنا شاندار دن گزرا، اس میں کتنی چیزیں میری ایکسپیکٹیشن کے علاوہ میری لائف میں آئیں۔ تو پورے دن کو اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا یار یہ کتنی بڑی نعمت تھی ایک اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پورا دن دیا تھا، اس میں وقت کتنا تھا، وسائل کتنے تھے، اپرچونٹیز کیا کیا تھیں، سیکھا کیا کیا میں نے، آج میں نے کیا سیکھا۔ اگر آپ نے سونے سے پہلے اپنے آپ کو کمانڈ دی ہے کہ میں یاد کروں آج میں نے کیا کیا سیکھا، آج میرے لیے لرننگ کیا تھی، آج میرے لیے اہم کیا تھا، آج میری زندگی میں کیا ایسا ہوا، آج اللہ کا کرم میں نے کس شکل میں دیکھا، آج میں نے اپنے رب کو رازق کس شکل میں دیکھا، کہاں کہاں وہ رزق مجھے دیتا رہا۔ اور رزق کو محدود نہ کیجیے، صرف روٹیاں کھانے تک نہیں ہے، رزق کی کئی شکلیں، اللہ نے کس کس شکل میں رزق دی ہے، عزت کیسے دی ہے، محبت کیسے دی، آسانی کیسے دی، پیار کتنا ملا، احترام کتنا ملا، آسانی کتنی ملی۔ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو ریفلیکشن ہے اس نے آپ کی لائف چینج کرنی شروع کر دی۔ ریفلیکشن آپ کی لائف کو چینج کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں ریفلیکشن ہوتی ہے، یہ تدبر، یہ تفکر ہوتا ہے، دین اس کو تدبر اور تفکر کے نام سے کہتا ہے، جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور زندگی کو ایسے نہیں سمجھتے کہ یہ صرف پیدا ہونا اور مرنا ہے۔ یہ زندگی باقاعدہ ایک عنوان ہے، ایک مضمون ہے، ایک اسائنمنٹ ہے۔ تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ پورا دن ایک اللہ کی مہربانی سے چلا ہے۔ یہ قبر میں سوال کہ من ربو کا، یہ یادداشت کا سوال ہے ہی نہیں، یہ سوال ریفلیکشن کا ہے کہ آپ پوری زندگی ڈھونڈ کے آپ نے ڈھونڈا کہ مجھے رب مل گیا جی، رب کہاں ملا، پتہ لگا وہ پالنے والا ہے، دکھتا نہیں ہے پالتا، کیسے کسی کے دل میں محبت ڈال دیتے، کیسے مجھے پڑھانے کی صلاحیت دیتا ہے، وہاں سے رزق آنے لگ پڑتا ہے، کیسے مجھے بچے میڈم میڈم سر سر کہتے ہیں، یہ کون ہے جو میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ میرا رزق جنریٹ ہونے لگ پڑتا ہے۔
جب آپ ڈھونڈتے ہیں اور فم یقین ہو جاتا ہے پھر آپ اسباب سے متاثر نہیں ہوتے. کیا بولا جی؟ احترام کرتے ہیں. احترام بہت ضروری ہے. اسباب کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ اسباب کا احترام اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ الٹیمیٹ رب کی مہربانی سے آئیں. بھائی جو بڑا پیارا پتھر ہے نا ڈاکیا لے کر آیا ہے, اس ڈاکیے کا بھی احترام, لیکن ہے پتھر اہم. ڈاکیے کو سلوٹ ہے کہ تو لے کر آیا ہے, لیکن اس کی ویلیو کیا ہے؟ ڈاکیے والی ویلیو. اہم وہ میسج ہے, اور اس میسج سے بھی اہم وہ ہے جو بھیجنے والا ہے. سو خدارا اپنی زندگی میں ریفلیکشن لے کے آئی. یہ جو کبھی کبھی شرمسار ہونا ہے, شرمندہ ہونا ہے, بڑی ضروری چیز ہے. ریفلیکشن کسی بھی جگہ کھلو کے سوچنا کہ جڑا سردی وچ اٹا لائی جا رہا ہے, پلستر کری جا رہا ہے, کم کری جا رہا ہے, ایدی کی زندگی میرا کی کمال ہے, میں نہیں کر رہا. کسی بھی جگہ تے واضح لا کے تھک گیا ہے, آلو لے لو, ٹماٹر لے لو, شکر ادا کرو. پوری جگہ تے آ کے سوچو, وہ بھی روز راتی گلا بیٹھ جاتا ٹیچر دی طرح. اللہ نے وہ رسک بھی آلو تے آواز وچ رکھیا ہے, تسی نہیں ہوئے گے, اس تو بہتر حالت چ. سو اللہ کے بندو, جب تک آپ ریفلیکٹ نہیں کرتے لائف کو تب تک چینج نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ سیلف امپرومنٹ کا آغاز سیلف اسیسمنٹ سے ہوتا ہے. جب تک پہلا قدم سیلف اسیسمنٹ نہ ہو آپ سیلف کو امپروو نہیں کر سکتے. یہ جانچے مانے پرکھے بنا کہ کوئی کیا ہے, امپرومنٹ نہیں ہو سکتی. امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ریفلیکٹ کر کے ماپا جائے, پرکھا جائے, تولا جائے کہ ہے کیا, اس کے بعد امپرومنٹ شروع ہوتی ہے. تو ہم ڈائریکٹ امپرومنٹ کرتے رہتے ہیں جی, اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں, موٹیویشن زیادہ کر دیں, خواب بڑے دیکھیں, بندے کے پتر بن جائیں, منہ سیدھے رکھیں, سر سٹ کے چلتے رہیں. یہ سب باتیں ہیں جی, جب تک آپ لائف میں ریفلیکشن نہیں لے کے آتے. کیونکہ ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے بار بار دیکھیں, یار میں یہاں تک کیسے آ گیا, میری بیبے پڑھی نہیں ہے, میرے کتنے خاندان کی لڑکیاں پڑھی نہیں ہیں, میرے کتنے رشتہ دار پڑھے نہیں ہیں, میرے کزنز کتنے, میں یہاں پر کیسے آ گیا. یہ جو میں آج خواب دیکھنے لگ پڑی ہوں جن کو اللہ نے انشاءاللہ کبھی پورا کرنا ہے, میں خواب کیوں دیکھتی ہوں, یا میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے, یہ ارادہ کتنے کو لوگ کرتے ہیں. یعنی اتنے بڑے شہر میں, اتنے بڑے ظفروال میں, اتنے بڑے نارووال میں, اتنے بڑے لاہور میں کچھ لوگ بڑے بڑے خواب دیکھنے لگ پڑے. کیوں دیکھنے لگ پڑے؟ یہ تب آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں کہ میری لائف کیا ہے, میں کدھر سے چلا ہوں, میں کدھر آ گیا ہوں, میں نے جانا کدھر ہے. یہ واحد مخلوق ہے, یاد رکھیے گا, انسان جس کے اندر ریفلیکشن کی کوالٹی ہے. یہ شیروں میں ہوتی ہے ہم سے بہتر ہوتے ہیں, چیتوں میں ہوتی ہے ہم سے بہتر, لگڑ بگڑوں میں ہوتی ہے تو یقین کریں بڑے اچھے ہوتے ہیں. دنیا کی واحد مخلوق ہے ریفلیکٹ کرتی. آپ کو ایک اور بات کہہ دوں, جو انسان ہو کے ریفلیکٹ نہیں کرتا, تدبر اور تفکر سے آزاد ہے, معافی کے ساتھ وہ انسان نہیں. اس کے پاس باڈی ہے, دماغ ہے, جسم ہے, سب کچھ ہے, یہ ایک لوتھڑا سا لگا ہوا ہے چند گرام کا, اس کا استعمال کا نام ریفلیکشن ہے. جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کوئی کتنا بڑا دماغ ہے تو دیکھیں تفکر کتنا ہے اس میں, تدبر کتنا ہے, سوچتا کتنا ہے, لائف کو ریفلیکٹ کتنا کرتا ہے, چینج کتنا کرتا ہے, سنجیدہ کتنا ہے, کتنا سیریس ہے اس بارے میں. اور یہ اگر میں آج کہہ دوں ون لائنر, تو ایجوکیشن بھی یہی ہے. ایجوکیشن بھی یہی, تعلیم کا دوسرا نام اگر میں رکھوں تو تعلیم کا نام ہے ریفلیکشن. یو ہیو ٹو ٹیچ, ایکسرسائز کروایا کریں بچوں کو کہ ڈاٹ جوڑو لائف کے, سوچو کہاں پیدا ہوئے ہو, کدھر پہنچ گئے ہو, پورے دن کو ریفلیکٹ کرو, پورے مہینے کو ریفلیکٹ کرو, ایک سال کو ریفلیکٹ کبھی کرو, ایک ٹائم کو ریفلیکٹ کرو, میں کہاں کھڑا تھا 15 سال پہلے, آج میں کہاں پر ہوں. یہ ریفلیکشن اگر آپ میں آ جائے, پھر اپنی غلطیوں کو کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنا آپریشن کیا کرو, اپنی غلطیوں کو ریفلیکٹ کیا کرو. یا باری تعالیٰ یہ میں نے کیا بلنڈر مار دی, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے حالات و واقعات, یہ جو ہم جسٹیفائی کر جاتے ہیں نا, امپرومنٹ نہیں ہوتی. ہم جسٹیفائی کر دیں گے, یہ منہ ہی اینسی کے چنڈ مارنی چاہیے تھی, تسلی دینی ہوتی نا, اسی اپنی غلطی دا ایک دلیل پیدا کرنے ہیں. جس غلطی کی دلیل ہوتی ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے دلیل کو ختم کرنا پڑتا ہے, معذرت کرنی پڑتی ہے, معافی مانگنی پڑتی ہے, سوری کرنا پڑتا ہے. نہیں بات سمجھ میں, یا آپ کہتے ہیں I'm سوری, میں نے سمجھا ہے, غور کیا ہے, ڈھونڈا ہے, تلاش کیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مجھے ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. یا میں آپ اگلی ذرا غور سے بات سوچیں, جو غلطی ٹھیک نہیں کر سکتا وہ شیطان ہی ہے نا. پھر اس کو وہم ہو گیا جی میں تو غلطی کرتا ہی کوئی نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی نہ کرتے ہو؟ ریفلیکٹ کرنا. سو اس جملے کے ساتھ اختتام, یہ واصف علی واصف صاحب کا بڑا اچھا جملہ. آپ فرماتے ہیں کہ جی بے وفا کا گلہ کر رہے ہو,
کہ اس نے بے وفائی کی. گلا اپنی عقل کا کرو جس نے بے وفا کو دوست سمجھ لیا تھا, اپنا سمجھ لیا تھا اس نے. سارا گلا اپنی عقل کا ہے, اس عقل کا ہے جس نے ایک ایسے بندے کو ساتھ ملایا جو دور تک جانے والے نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ اگر ذمہ داری قبول کرو گے تو پتہ لگے گا کہ بڑے الزام جو ہم دوسروں پہ دھرتے ہیں ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا, قصور ہمارا ہی ہوتا ہے, ہمارا قصور ہوتا ہے. ہم نے غلطیوں سے سیکھا نہیں ہوتا, ہم نے ریفلیکٹ نہیں کیا ہوتا, ہم نے امپروو نہیں کیا ہوتا. نہیں تو یاد رکھیے گا کہ مومن تو ایک غلطی دوسری بار کرتا ہی نہیں, اسے آگے نکل جاتا ہے, اسے آگے موو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں.